السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کیسے ہیں آپ سارے لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں چند گزارشات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ سے۔ آپ سارے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ میری گزارشات کو سنیں، اس پر غور کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، جو پوری دنیا کے حالات ہیں، اس سے ہر انسان بخوبی واقف ہے۔ ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس سے پوری دنیا متاثر ہے، اور اب تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور کئی لاکھ لوگ اس وبا سے متاثر ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے، دراصل بات یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر حد سے زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائیاں بالکل عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ تو احسان ہے ہم پر اور آپ پر، ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ، تو ایک بارگی میری امت کو اپنے عذاب میں گرفتار نہ کرنا، ایک بارگی میری امت کو ختم نہ کرنا۔ یہ احسان ہے ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب ایسے حالات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دراصل شریعت میں کچھ دعائیں ہیں، احادیث میں کچھ دعائیں مذکور ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ابھی کچھ روز پہلے ایسا تھا کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بلاتا تھا، اپنے گھر بلاتا تھا، لیکن بہت سارے لوگ دنیاوی کاموں میں پھنسے رہتے تھے اور نہیں جاتے تھے مسجد، یعنی اللہ کے گھر۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، مسجدیں بند ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں اللہ کے گھر جانا، لیکن اللہ ہمیں بلانا نہیں چاہ رہا۔ اس لیے آپ سارے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، تو اس کے رزق میں تنگی نہیں کرتا۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، بلکہ سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، آپ گناہوں سے بچیں، رو رو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ بہرحال، اور دیکھیے، دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اس بیماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، وہیں ایک دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ بھوک کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں بھوک کی وجہ سے بھی۔ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، مذہب اسلام کو، وہ مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تھوڑا کھانا موجود ہے، تمہیں بھوک لگی ہے، تم بھوکے ہو، اور تمہارے سامنے کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ وہ بھی بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کی جان جا رہی ہے، بھوک کی وجہ سے وہ مر سکتا ہے، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ اگر تم اس وقت کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہیں کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوگی، تم جی سکتے ہو، لیکن اگر اسے کھانا نہیں ملا تو یہ اپنی جان گنوا بیٹھے گا، مر جائے گا۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر تمہارے لیے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو پہلے کھانا کھلاؤ۔ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، اسلام کو، وہ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک گلاس ہے پانی کا اور تم پیاسے ہو، تمہیں پیاس لگی ہے، اور تمہارے سامنے ایک ایسا انسان موجود ہے جسے بہت پیاس ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ مر رہا ہے، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے ابھی پانی نہیں پیا تو میں بچ سکتا ہوں، جی سکتا ہوں، لیکن اگر اسے پانی نہیں ملا تو پیاس کی وجہ سے یہ اپنا دم توڑ دے گا، جان چلی جائے گی۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر تمہارے لیے پانی پینا جائز نہیں ہے، بلکہ پیاس کی وجہ سے جس کی جان جا رہی ہے، پہلے اسے پانی پلاؤ۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلام جب یہ ہم سے کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہارے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ حرام ہے، تو اسلام یہ قید نہیں لگاتا کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہی ہو، تمہارا پڑوسی چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، کسی بھی برادری اور کسی بھی ذات سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو،
اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہارے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ حرام ہے۔ اس لیے میری آپ سے خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے آس پڑوس میں دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بھوک کی وجہ سے کسی کی جان جا رہی ہے یا کوئی بھوکا سو رہا ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کہاں آنسوؤں کی یہ سوغات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نئی بات ہوگی، میں ہر حال میں مسکراتا رہوں گا۔ تمہاری محبت اگر ساتھ ہوگی، چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔